أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا فرماتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نجات کا ہمیں ذریعہ بنا دے اور ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ احسانات ویسے ہی ہے جیسے ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہاری ظاہر اور باطن کو پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب یعنی قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تم کو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ پاک یہاں پہ ہمیں احسان کے بارے میں بتا رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ پاک کے بہت بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی سی بھی جگہ پہ ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ تم پر میں نے احسان کیا، یہ تم پر میں نے احسان کیا، مگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک احسان کے بارے میں بتا رہا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ اپنے حبیب کو اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا، یعنی کہ اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا۔ اب دیکھیے اتنے احسانات ہیں، جیسے کہ اب اگر ہمیں دیکھیے اب یہ جو 1 منٹ میں ہم جتنے سانسیں لیے وہ بھی ہمارے لیے اللہ پاک کا احسان ہے۔ وہ ہم گن سکے کیا؟ نہیں گن سکے۔ بہت بے شمار کتنے لاکھوں کروڑوں جو ہے اللہ پاک کے ہم پر احسانات ہے، مگر اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا احسان بھیجا، یعنی کہ اپنے حبیب کو ہمارے لیے بھیجا۔ اب دیکھیے یہ ایسا احسان ہے، یعنی کہ اپنے حبیب کو بھیجنا، اپنے محبوب کو بھیجنا، یہ ایسا احسان ہے۔ تمام احسانات جو بھی ہمیں جو دیے جا رہے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، یہ ایسا احسان ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا، اپنے حبیب کو اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا، یہ ایسا احسان ہے۔ تمام احسانات یہ احسان کے محتاج ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو ہمیں یہ کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بار لغزش ہو گئی تھی، اللہ پاک سے جو ہے آپ نے ایک وسیلہ کیا لیا؟ وسیلہ آپ نے کیا لیا؟ وہ اس کی توبہ کا جو وسیلہ تھا، جو اس کا جو لغزش ہو گئی تھی اس کا جو وسیلہ تھا وہ کیا ہے؟ نام ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم یہ نام تم کیسا جانتے ہو؟ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب میرے اندر جب روح پھونکی گئی تھی میں نے عرش کے تلے یعنی کہ آپ کے نام کے ساتھ اس مبارک نام کو دیکھا، اس لیے میں نے اس کے نام کے تحت جو ہے وسیلے کے تحت جو ہے آپ سے دعا فرمائی۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے وسیلہ بھی جو لیا جا رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے جو وسیلہ لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا، اور اللہ پاک نے آپ سے کیا ارشاد فرمایا؟ اے آدم تم نے صحیح کہا ہے، اگر یہ نہ ہوتے یعنی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو ہم تمہیں بھی پیدا نہیں کرتے۔ یعنی کہ جو احسان اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، جتنے بھی ہمیں جو احسانات مل رہے ہیں وہ محتاج ہے یہ احسان کے، یعنی کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی مل رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ پاک یہ اس آیت مبارکہ میں جو ہے یہاں پہ نبوت کی بھی باتیں بتا رہا ہے، یعنی کہ یعنی کہ نبوت کا جو کام بتایا گیا ہے وہ بھی بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ کہ آیتیں بتاتے ہیں، آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں بتاتے ہیں، یعنی کہ آیتیں پڑھ پڑھ کر بتاتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی نشانیاں۔ اب دیکھیے ہمیں کہیں پر جانا ہے تو ہم جو ہے روٹ کو دیکھ کر فلاں لیفٹ چلے جائیے، رائٹ چلے جائیے۔ جو نبوت کا جو کام ہے، یعنی کہ جو کام بتایا گیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین بھیجا گیا ہے، تو پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتاتے ہیں، اور دوسری چیز یہاں پہ کیا بتائی گئی ہے کہ دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارے جو ہے ظاہر اور باطن پاک کرتے ہیں۔ اب پاک کرنے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے اب دیکھیے ہم اپنے آپ کو پاک کیسا کر سکتے ہیں؟ اب پانی سے تو پاک ہم بھی ہوتے ہیں، اب نان مسلم کو بھی اگر دیکھا گیا تو وہ بھی تو پاک ہوتے ہیں، وہ بھی پانی سے ہی پاک ہوتے ہیں نا۔ اللہ پاک نے پانی کا انتظام یہ تو کیا ہے کہ ظاہری کی پاکی ہم کر لے سکتے ہیں، یہ تو نان مسلم بھی پاک ہو سکتے ہیں، مگر باطنی پاکی
جو کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذریعے جو ہمیں بھیجا ہے، ہمارے دلوں کو صاف کرے، جو کہ ہمارے دل کو پاک کرتے ہیں، جو نفس کو پاک کرتے ہیں، روح کو پاک کرتے ہیں۔ اب وہ کون ہے؟ اولیاء اللہ ہے۔ اوکے، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں اور ہماری ظاہر اور باطن پاک کرتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں۔ اور ایک تیسری چیز کیا ہے؟ کتاب، یعنی کہ ہمیں جو ہے یہاں پہ آرڈر بھی بتایا گیا، پہلے جو ہے ہمیں جو ہے اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں، دوسری چیز ہے ہماری ظاہر اور باطنی پاک کرنا ہے، پھر کتاب کی طرف یعنی کہ قرآن کی طرف، کیونکہ قرآن جو ہدایت پاتا ہے وہ کون ہے؟ وہ تقویٰ والا ہی ہدایت پاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے ظاہر اور باطن بھی ہمیں پاک کرنا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں جو بتایا گیا ہے، کیا بتایا گیا کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے ایک احسان دیا ہے، وہ اللہ پاک نے ہم پر جو ہے ایک احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ اپنے حبیب کو اللہ پاک نے بھیجا، اور بھیج کر اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں دین بھیجا ہے جو ہمیں اس پہ چلنا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے اپنے اپنے ذہنوں سے ہم نے کیا کیا فی زمانہ؟ ہم ہمارے اپنے اپنے ذہنوں سے دین بنا لیا۔ ہم نے جو ہے دین کی جو کام کر رہے، دین کی جو تبلیغ کر رہے، ہم اپنے اپنے طریقے سے کر رہے۔ مگر یہاں پہ آرڈر بتایا گیا، وہ آرڈر کیا ہے؟ پہلے اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں، یعنی کہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر جو ہے تمہارے یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آیتیں پڑھ کر یہ اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں، اور اپنا ظاہر اور باطن پاک کرتے ہیں، اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور تم کو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تمہیں پتا بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ آرڈر بتائی گئی ہے۔ تو ہمیں اس پہ یہ اللہ پاک کا ہم احسان تو چکا نہیں سکتے۔ اب احسان کا بدلہ احسان اب اللہ تعالیٰ کا تو ہم احسان نہیں چکا سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ کا احسان کیسا چکائیں گے؟ جو اللہ پاک نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ احسان ہمیں جو بتایا جا رہا ہے، اب اس کا ہمیں جو یہ احسان کا بدلہ ہم کیسا بتائیں؟ اب یہ زبانی طور پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ پاک سے، اور ہمیں جو ہے یہ جو 4 چیزیں بتائی ہے اس پہ ہمیں کام کرنا ہے۔ یعنی کہ اب یہ کام کریں گے، یعنی کہ جو ہم تو شکر ادا کریں گے، اب یہ کام کرنے کے لیے ہمیں اولیاء اللہ چاہیے۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں، ان کی وراثت دھیرم دھینا ہوتی ہے، ان کی وراثت جو ہوتی ہے علم دین ہوتی ہے۔ یہ ہمیں جو ہے اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں، اللہ اور ظاہر اور باطن ہمارا پاک کرتے ہیں، اور ہمیں حکمت، قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ہم پہ پتا بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو مقصد ہے، پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ یعنی کہ ہمارا جو مقصد ہے، حیات ہے، وہ بھی ہمیں یہیں پہ ملنے والا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تم جانو لا الہ الا اللہ۔ تو اسی سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے، جو اللہ پاک نے جو ہمیں دیا ہے، اپنے اپنے محبوب کو ہمیں جو دیا ہے، یعنی کہ میلاد یہی ہے، مطلب میلاد یہ ہے، یہ آمد رسول جو ہمیں جو دیا گیا ہے، یہ ہمیں جو میلاد جو ہمیں دیا ملا ہے کہ ہمارے دل کو ہمیں پاک کرنا ہے، ہمارے نفس کو ہمیں پاک کرنا ہے، روح کو ہمارے پاک کرنا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بن جانا ہے۔ اب یہ ہوگا کیسا؟ ہمیں جو ہے اولیاء اللہ سے جڑ جانا ہے، اولیاء اللہ کے محفل سے جڑ جانا ہے۔ یہ جڑیں گے تو ہم اس کو قرض گزریں گے، اور ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہو گے، اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بھیج کر احسان بتایا گیا ہے۔ وہ احسان کا ہمیں جو ہے، اب یہ احسان کو جو ہے ہم زبانی طور پہ جو شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیں یہ 4 کام کو وہ کرنا ہے، یعنی کہ 4 کام ہمیں سیکھنا ہے۔ یہ سیکھیں کیسے؟ ہمیں اولیاء اللہ سے جڑ جانا ہے، یہ اولیاء اللہ سے جڑیں گے تو ہم یہ کام کر سکیں گے۔ اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت فرماتے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تم میرے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرو۔ اب حضرت شیش علیہ السلام فرماتے ہیں اے بابا جان، کوئی اپنا اولاد کا بھی ذکر کرتا ہے؟ اس پر آپ ارشاد فرماتے اے میرے بیٹے، ان کو معمولی انسان نہیں سمجھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نے، یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جسم کے اندر جب روح پھونکی گئی تو میں نے جب نگاہ اٹھایا تو میں نے عرش کے پائے پہ جو ہے دیکھا کہ لا الہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ اور جو ہے جب اللہ پاک نے مجھے جو ہے آسمانوں کا جو ہے طواف کرایا، تو میں نے ہر جگہ پہ لا الہ الا اللہ یعنی کہ اللہ پاک کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا۔ اور جب اللہ پاک نے جب مجھے جنت میں رہنے کا جب موقع دیا، تو میں نے جو ہے تب بھی جنت کے ہر محل پہ، جنت کے ہر درخت پہ، جنت کے ہر پتوں پہ میں نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا۔
اور جو ہے میں نے جو ہے فرشتوں کے آنکھوں کے درمیان بھی میں نے دیکھا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اے شیش، یعنی کہ حضرت شیش علیہ السلام سے فرماتے ہیں اگر عزت چاہتے ہو تو کثرت سے ذکر کرو۔ کس کا ذکر کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو ہم دیکھیں، ہم تو امت محمدیہ ہے، تو ہمیں دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمیں جو یہ ذکر جو ہے، یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عام ذکر نہیں ہے، یہ ہمیں جو ہے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اور ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا جو ہے واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں جو ایک شخص تھا جو کہ بہت بڑا گنہگار تھا، اور جو ہے اس کے اعمال ایسے تھے کہ اس کے جو اتنے جرم تھے، 100 سے زیادہ اس کے جرم تھے۔ اب اس کو لوگ کوئی پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسے جو ہے کوئی آ رہے بھی نہیں تھے اس کے نزدیک، نہ تو اس کی کوئی تدفین کر رہے تھے، نہ اسے غسل دے رہے تھے، نہ اس کا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا۔ مگر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے حکم دیا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، جاؤ جا کر جو ہے وہ شخص کی جو ہے اس کو غسل دو، اور اس کو جو ہے نماز جنازہ پڑھاؤ اور اس کی تدفین کرو۔ اب جو ہے لوگ جو ہے اسے اس لیے نہیں آ رہے تھے اس کے پاس کیونکہ وہ بہت بڑا جرم تھا کرنے والا تھا، وہ بہت جو ہے گنہگار شخص تھا۔ اب اس کے پاس کوئی آ رہے بھی نہیں تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا، یعنی کہ حکم دیا، جاؤ جا کے وہ بندے کا جو ہے غسل دو، اس کی تدفین کرو، اس کو جو ہے مطلب اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ، پھر اس کی تدفین کرو۔ اب اور یہ بھی فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کے لوگوں کو بلا کر جو ہے نماز جنازہ پڑھانا۔ پھر جو ہے آپ وہاں پر پہنچتے، پھر وہ شخص کا جو ہے اس کو جو ہے غسل کراتے، اب اس کے نماز جنازہ پڑھاتے، پھر اس کی تدفین کرتے۔ اب وہ جہاں وہاں پہ جو ہے لوگ جو تھے وہ لوگ پریشان ہو گئے، وہ لوگ تشویش میں تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے، یعنی کہ آخر یہ ایسا کیسا ہوتا ہے کہ جو بندہ اتنا گنہگار ہے، اتنا مطلب کہ اتنا گنہگار ہے، تو اس کی تدفین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بتاتے ہیں کہ یہ شخص کو عام شخص مت سمجھو، یہ شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جب تورات، یعنی کہ تورات میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بہت بار جو ہے ذکر کیا گیا ہے، ایون امت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو جب بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام آتا تھا، تو وہ جو ہے وہ نام کو چومتا تھا اور درود پڑھتا تھا۔ تو جب یہ اللہ دیکھیے، جب یہ پڑھتا تھا، تو جب یہ بات جو ہے وہاں پہ جو ہے بنی اسرائیل کے جو ہے جتنے بھی شخص تھے ان کو بتایا گیا۔ اور مطلب بات کیا ہے دیکھیے، وہ شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چومنے سے اس کی قدر دیکھیے اللہ پاک کے پاس کیسی ہے۔ دیکھیے ظاہری تو دیکھیے لوگ کیا کر رہے تھے، یہ تو گنہگار ہے، بلکہ اس کے نزدیک بھی نہیں آ رہے تھے، مگر دیکھیے وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چومنے اس کی قدر کیسی بڑھ گئی، اس کا مقام کتنا، اس کا رتبہ کیسا بڑھ گیا اللہ پاک کے پاس۔ یعنی کہ اس کی دیکھیے اس کو وقت کے نبی کو بلا کر جو ہے اس کا غسل اور اس کا تدفین اور اس کے نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی۔ یعنی کہ دیکھیے اللہ پاک کو کس کی ادا کیسی پسند آئی، اور کیسی تھا وہ اس کی ادا کیسی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اس کے گناہ کو جو ہے مٹا دیا گیا، یعنی کہ اس کے گناہ کو بخش دیا گیا، یعنی کہ اس کی دعا، اس کی جو اس نے ایک عمل جو کیا، اسی توبہ کو اللہ پاک نے قبول کر لی، اور اس کو کیا انعامت ملا کہ اس کو جنت دی گئی اور اس کو حوریں بھی عطائے گئی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی برکت دیکھیے، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے ذکر کی برکت دیکھیے، درود کی برکت دیکھیے۔ اللہ کے پاس عقیدہ اس لیے امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ کے پاس عمل اگر ہم کر لیے، یعنی کہ اگر عمل میں جو کوتاہی ہے تو وہ معاف ہو جائیں گے، مگر عقیدہ اصل امپورٹنٹ ہے۔ عقیدہ ہی جو چیز کام آنے والی چیز ہے وہ ہے عقیدہ، وہ عقیدہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں۔ اب بندے کو دیکھیے کیا کیا، اس کا رتبہ، اس کا مقام کتنا بڑھ گیا۔ اب ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہے امت محمدیہ ہے، ہم جو ہے ہم وہی چھوڑ دیے، ہم دوسروں کی پیروی کرتے، ہم جو ہے ہم ہمارے نفس کی پیروی کرتے، ہم شیطان کی پیروی کرتے، ہم دنیا کی پیروی کرتے۔ جو چیز ہمیں کام آنے والی ہے، ہمیں جو آخرت میں کام آنے والی ہے، جو دنیا کی بھی کامیابی جو چیز ہے، وہ چیز کو ہم چھوڑ دیے، جو چیز ہمیں کام آنے والی ہے وہی چھوڑ دیا۔ اور یہ چیز کی کمی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم علم دین سے دور ہے، ہم اولیاء اللہ کی محفل سے دور ہے، تو ہمیں اس سے جڑنا ہے۔ جو ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہے، وہ مقصد پورا ہونے کا حق یہی ہے کہ ہمیں علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ جو اللہ پاک نے اپنے رسول، اپنے محبوب کے ذریعے جو ہمیں دین بھیجا ہے، وہ دین پہ ہمیں چلنا ہے، وہ دین پہ ہمیں جو ہے چلیں گے تو ہم یہاں پہ کامیاب ہو گے اور ہم آخرت میں کامیاب ہو گے۔
اور ایک آیت مبارکہ میں آتا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، ہے حبیب انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل پر ملنے پر، ان کی رحمت کے ملنے پر ایمان والوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ جو ہے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ مومن شخص کو کہہ رہا ہے، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں۔ تو مومن شخص سے کہہ رہا ہے کہ اپنی رحمت پر ملنے پر جو ہے خوشیاں منائے۔ اب رحمت کیا ہے یہاں پہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وما ارسلنا کا رحمت العالمین، ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تمام عالمین کے رحمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے اس کی خوشیاں منائیں۔ اب دیکھیں اللہ والے بتاتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک جو شخص ہوتے ہیں جو کہ جو ہے جو دنیا میں جب آ جاتے ہیں تو ان لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ مال جمع کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ پاک بھی ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ آیت میں کا، کہ انسان ایسا ہے کہ مال کو گنتے جاتا ہے، یعنی کہ کون کرتے رہتا ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیے کیسا مال ملنے پر جو ہے وہ خوش ہوتے رہتا ہے۔ انسان کی جو ہے ہرس کمیش نہیں ہوتی، یعنی کہ 50,000 ہے تو ارے 1 لاکھ ہونا تھا، اب 1 لاکھ ہو گئے تو مطلب اس کی بڑھتے جاتی اب کروڑ تک چلا جاتا، اب پھر موت بھی آ جاتی ہے اور مال یہیں پہ یہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک شخص کے بارے میں یہ ہے، اور دوسرا شخص یہ ہوتا ہے کہ خالی عمل انسان جو جمع کرتا ہے عمل کو، یعنی کہ عمل جمع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو پہلا شخص ہے اس سے یہ بہتر ہے۔ یہاں پہ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہاں پہ عمل جو ہے جمع کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو کہ عمل جو ہوتے ہیں، عمل جو ہوتے کبھی ہم اس میں جو ہے اگر کمی پیشی ہو گئی تو وہ جو ہے ضائع بھی ہو جاتے، جو کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قبول نہیں ہوتے۔ مگر مگر دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آیت مبارکہ میں کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشیاں منائے۔ تو ہم یہاں پہ جو خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی کہ جو ہم عمل سے، اب دیکھیے اب عمل سے بہتر کیا ہے؟ عمل مطلب عمل جو ہے کبھی بھی قبول ہو سکتے ہیں، کبھی قبول بھی نہیں ہوتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو ہے کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہم جو محفل، یعنی کہ جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم ذکر یہ کر رہے ہیں، یہ رد نہیں ہوگی، یہ ضائع نہیں جاتی، تو یہ عمل تو ضائع نہیں ہوتا۔ تو ہم دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو چیز کام آنے والی چیز نہیں ہے تو ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ جو ہمیں جو رحمت ملی ہے وہ رحمت پہ ہمیں خوشیاں منانا ہے۔ وہ رحمت میں ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، جب بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین لے کر آیا، وہ دین کی جب بات آتی ہے تو ہم اپنی تھاٹس کو رکھ دیتے، ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہ دین کو ہم چھوڑ دیتے۔ ہم دیکھیے ہم جو اللہ پاک نے ہمارے لیے اپنے محبوب کو بھیجا، اب وہ محبوب کو جو بھیج کر جو کام بتایا وہ کام کو چھوڑ دیا، وہ کام کو چھوڑ کر ہم دنیا کی محبت میں لگ گئے اور دنیا کی چیزوں میں ہم لگ گئے، اور جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ چیز کچھ ہم چھوڑ دیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے جو ہم پر جو کرم کیا، جو احسان جو ہم پر جو بھیجا ہے، وہ احسان کا ہمیں جو ہے شکر ادا کرنا ہے، اور وہ جو 4 چیزیں بتائے وہ 4 چیزوں کا جو ہے ہمیں جو ہے اس پہ اسے سیکھنا ہے۔ اور ایک مرتبہ میدان محشر میں جو ہے ایک شخص، یعنی کہ ایک شخص کو جو ہے فرشتے جو ہے اسے کھینچ کھینچ کر جو ہے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو وہ جو ہے کیا کرتا ہے؟ وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پکارتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ نگاہ رحمت فرمائیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اسے دیکھتے ہیں، دیکھ کر جو ہے اس کی طرف آتی ہے، تو پھر اور کہتے ہیں کہ اے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ اسے کیوں کہاں لے جا رہے ہو؟ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے جو ہے برے عمل بہت ہو گئے تھے، یعنی کہ وہ جو ہے جہنمی شخص ہے، تو جو ہے اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص کے جو ہے پھر سے جو ہے میزان پر لے جائے، اس کا جو ہے نام عمل جو ہے اسے پھر سے تولا جائے۔ تو پھر جب اسے جو ہے وہاں پہ لے جاتے ہیں، فرشتے جب لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یہ شخص کے جو ہے پھر سے نام عمل جو ہے تولا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، تم لوگ پوچھ رہے ہو، کیا تمہیں پتا نہیں ہے جو میرے محبوب، یعنی کہ جو میرے حبیب کہتے
وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ ان کی تو زبان ہوتی ہے، مگر جو ہے وہ میرے حکم سے ہی کہتے ہیں۔ تو اب پھر جو ہے وہ شخص کے جو ہے نام عمل جو ہے تولا جاتا ہے، جب تولا جاتا ہے تو جو ہے اس کے جو ہے اس کے جو ہے جتنے بھی جو ہے مطلب اس کا جو ہے عمل، نام عمل جب تولے جاتے ہیں تو جو ہے اس کے، جب تولا جاتا ہے تو اس کے جو جو برے عمل، جو اس کے نیک عمل جو ہوتے ہیں وہ نیچے ہی رہتے ہیں، یعنی کہ جب میزان پہ جب نام عمل جب تولا جاتا ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب ہم بیلنس کرتے ہیں تو جو نام عمل جو بیلنس کرتے ہیں نا، تو جو وزن دار چیز ہوتی ہے جو ہے نیچے آ جاتی ہے، اور جو کم چیز رہتی ہے وہ اوپر چلے جاتی ہے، مگر وہاں پہ جو ہے جب ہمارے نام عمل یعنی کہ جب نیک عمل اگر زیادہ ہو گئے تو وہ اوپر جائیں گے، اگر کم رہیں گے تو وہ نیچے رہیں گے۔ تو اب جب اس کے جب تولا گیا تو اس کے نیک عمل جو ہے پورے نیچے آ گئے تھے، اور برے عمل جو بھی تھے وہ اوپر چلے گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں، پھر جو ہے وہ شخص جو ہے پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے پاس سے جو ہے ایک پرچی نکال کر جو ہے جو نیک عمل رہتے ہیں اس کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ جب یہ رکھتے ہیں تو وہ پورے جتنے بھی وہ نیکیوں کا عمل کا جو وہ پلڑا رہتا ہے وہ اوپر کی طرف آ جاتا ہے، وہ اوپر کی طرف جب آ جاتا ہے، ایک تو وہ شخص یعنی کہ جب اللہ پاک فرماتے ہیں، فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اسے جو ہے مطلب کہ اسے وہ دوزخ کے جو فرشتے تھے انہیں واپس لے جانے کے لیے کہتے ہیں، پھر جنت کے فرشتوں کو بلایا جاتا ہے، پھر اسے جو ہے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے اسے جنت کی طرف بھیجتے ہیں۔ جب جنت کی طرف بھیجتے ہیں تو وہ شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے دیکھتے رہتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ دیکھیے، وہاں پہ جو ہے دل سے بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے، اب وہ جو ہے اندر ہی اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پلٹ کر دیکھتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے شخص تو مجھے یوں کیوں دیکھ رہا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جو ہے مطلب وہ شخص اپنے مطلب وہ سوچتا ہے کہ مجھے ایسا کیا تھا کہ جو کہ میرا عمل جو ہے اوپر چلے گئے۔ پھر اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے شخص تو نے جو ہے مجھ پہ جو ہے تنہائی میں جو ہے تو نے مجھ سے جو ہے یہ دل سے جو ہے تو نے مجھ پر جو ہے درود بھیجا تھا، درود پڑا تھا، تو میں وہ درود جو ہے وہ اٹھا کر رکھ دیا گیا تھا، اور وہ درود آج تیرے پر کام آیا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ بات بتانے کا یہ ہے کہ یہاں پہ جو بات یہاں پہ جو ہمیں جو ہے یہاں پہ جو بخشش کا اس کا ذریعہ بھی جو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے، درود پاک۔ تو اب یہ درود جو ہے، یہ درود ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو اللہ پاک نے ہمیں جو ہے فضل سے ہمیں جو درود ملا ہے 500 مرتبہ، یہ ضائع نہ کرنا ہے، ہمیں یہ پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہ جو درود اس کا جو ہے کیا کام ہے، اس کو بخشش کا ذریعہ مل گیا ہے۔ اور اللہ پاک کیا فرماتا ہے، اللہ پاک یہی فرماتا ہے اے ایمان والو تم جو ہے جو ہے تم درود پڑھو، یعنی کہ اللہ پاک یہاں پہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ تم درود پڑھو، درود کثرت سے پڑھو۔ اور دیکھیے ہر عمل بندہ، دیکھیے اللہ پاک خود یہ عمل فرماتا ہے، اللہ پاک خود یہ عمل کرتا ہے، اللہ پاک خود دیکھیے، اللہ دیکھیے ہم انسان جو ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ سب کرتے ہیں، مگر اللہ پاک جو ہے ایک درود بھیجتا ہے، اللہ پاک تو ہر چیز سے پاک ہے، اللہ پاک خود اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے۔ تو یہ عمل ایسا عمل ہے، یہ ضائع نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھنا ہے، اور اللہ پاک ایمان والوں سے متعاقب ہو کر فرما رہا ہے اے کہ بندے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج۔ اب جو ایمان والا کون ہے، ایمان والا جو ہے یقین کرتا، اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے پر یقین کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ ہونے پر یقین کرتا، جو یقین کرتا وہی درود پاک پڑھتا ہے۔ تو ہم دیکھیے ہم دیکھیے ہم کون سا کیسا درود پڑھ رہے ہیں، ہم تو امتی محمدیہ ہے، ہمیں دیکھیے ہمیں کتنی امپورٹنٹ، ہمیں دیکھیے ہم کیسا وہ کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے شخص کو کیسا مقام ملا، اس کی کیسی قدر بڑھ گئی، وہ جنت میں اس کو جنت ملی اور اس کو حوریں عطا کیے گئے۔ تو ہم دیکھیے ہم جو جس کے لیے ہم یہاں پہ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، جس کے ذریعے مل رہا ہے، ہم اسے ہی چھوڑ کے ہم دنیا کی، نفس کی، لوگوں کی ہم اطاعت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم میرے رسول کی اطاعت کرو، تم میرے رسول کی فرما برداری کرو، تم پر رحمتیں ہوگی۔ دیکھیے ایک درود پڑھنے پر اس پر 10 رحمتیں عطا کی جاتی ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا، وہ دین کو جب بندہ لے کر آئے گا دنیا میں، یہ جب دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، تو یہ کیا رحمت ہے اس کے اوپر برسے گی۔ تو ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے جو ہم پر احسان کے بھیجا ہے، وہ احسان کے اوپر ہمیں شکر ادا کر کر ہمیں جو چیزیں بتائی گئی اس سے ہمیں جو ہے سیکھنا ہے، وہ سیکھیں گے تو ہم یہاں پہ کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔
تو میں اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا فرماتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور بولے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یعنی کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے تمام حاجتوں کو پوری فرما دے، اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بنا دے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔